السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مدرسے اور اسی طرح سے جمعیت کے ذمہ داران، عمائدین شہر، مہمانان گرامی قدر، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جامعہ رحمانیہ کے جمعیت ابنائے قدیم کے نئے عہدے داران اور قدیم طلباء، اور تعلیمی سال 2021-22 کے فارغ التحصیل عالمیت کے طلباء، شعبہ حفظ اور شعبہ عربی کے طلباء اور تمام حضرات، آج کا یہ دن اس اعتبار سے کافی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اور آپ جس طرح سے 2022 سے گزر رہے ہیں، تقریباً آج سے 20 سال پہلے جب 2003 تھا تو یہ پودا لگایا گیا تھا، مختلف نشیب و فراز آئے ہوئے ہوں گے، اور ہر مشکل سے مشکل ترین دور سے گزرتا ہوا آج یہ ادارہ جہاں مضبوط قدموں، مضبوط قیادتوں اور مخلص بزرگوں کے زیر سایہ رہتے ہوئے، آج یہ ادارہ جس نے کبھی اس زمین پر ایک اینٹ کو دیکھا تھا، آج یہاں فضیلت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یہ دن اس اعتبار سے بہت تاریخی ہے۔ حضرات، کسی نے کہا تھا یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کا طول و عرض ہو یا پوری دنیا کے اندر موجود یہ بلڈنگیں، یہ محلات، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، اور انہی کی طرح سے یہ موجود مدرسے اور مسجدیں، سب اینٹوں سے بنی در و دیوار اور ستونوں کا نام ہے، لیکن فرق ہے مسجدوں، مدرسوں اور دیگر محلات کے مابین کہ یہ مدرسے جہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں شرک اور کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کرنے کے لیے خام مال کو لا کر کے یہاں تیار کیا جاتا ہے، یہ مدرسے ہیں جن کی کرنوں سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ قائم ہوتا ہے، شرک و بت کے پرستار اور فروش کرنے والے ان کی نورانی بیانات کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کا پروڈکٹ وہ ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری مثال جس طرح سے ایک ادنا شخص پر ہے، ایسے ہی ان کی مثال دیگر لوگوں پر ہے۔ یہ ستاروں کے مانند ہیں، جس طرح سے ستارے سمائے دنیا کو زینت بخشتے ہیں، ان مدرسوں کے فضلاء روئے زمین پر باعث زینت ہوتے ہیں۔ جس طرح سے یہ ستارے رات کی تاریکیوں میں روشنی، منار ہدایت ہیں، روشنی کا کام کرتے ہیں، ان دانشگاہوں کے فضلاء کفر و شرک، بدعت و خرافات کی راہوں میں شمع ہدایت روشن کرتے ہیں۔ جس طرح سے یہ ستارے، یہ نجوم و کواکب، یہ شیاطین کے لیے رجوم ہیں، اس طرح سے یہ ہے
چاہے وہ فتنہ خلق قرآن ہو، چاہے وہ ہو جہمیت، ماتریدیت، معتزلہ، خوارج، روافض، قدریہ، جہمیہ، کلابیہ، اس قسم کے فرقوں کے لیے قرون اولا میں ان مدارس کے فضلہ نے ان کو ناکے چنے چبوانے پر مجبور کیا تھا۔ زمانہ گزرتے ہوئے جب منطق و فلسفہ کا دور آیا، جب ہلاکو چنگیز خان کا زمانہ آیا، جب منطق و فلسفہ کا دورہ ہوا، تو ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر جیسے لوگوں نے ان لوگوں کی بولتی بند کی تھی، اور ان لوگوں کو ان کے گھروں میں، ان کے ایوانوں میں گھس کر کے ان کا ناطقہ بند کیا تھا۔ سرزمین ہندوستان کے اندر جب فتنہ انکار حدیث نے جنم لیا، جب یہاں پر سناتن دھرمیوں نے مسلمانوں کے خلاف سامنے آئے، تو ثناء اللہ امرتسری کی شکل میں نہ جانے کتنے مناظرے ہو کر کے ان لوگوں کو ان کے گھروں میں دفن کیا، اور حالت یہ ہوئی تھی کہ احمد قادیانی جیسا شخص جس نے یہ مباہلہ کیا تھا کہ جو حق پر ہوگا وہ پہلے مرے گا، جو حق پر ہوگا وہ بعد میں مرے گا، جو باطل پر ہوگا وہ پہلے مرے گا، وہ بدترین انسان، وہ بدبودار شخص جس نے پہلے نبوت کا اور بعد میں الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، فاتح قادیان، مناظر اسلام ثناء اللہ امرتسری نے اس سے مناظرہ کیا، اور وہ گندگی اور غلاظت کے درمیان مر کر کے اس دنیا سے گیا، اپنی بدشکل مردود شکل لے کر کے، اور اس کے 40 سال بعد تک ثناء اللہ امرتسری زندہ رہ کر کے اس کے اور اس کے لوگوں کو یہ خبر دیا کہ تمہارا معبود و معلوہ، تمہارا مسیح جو مسیح کفر تھا، اہل کفر اور زندقہ کا اگوا اور لیڈر تھا، وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ مدارس در و دیوار کے نام نہیں، یہ مدارس ان چٹائیوں پر پڑھنے والے ان خرقہ پوش طلبہ کا نام ہے، جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا، حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھ ان خرقہ پوشوں کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی باہوں میں۔ آج جہاں ہر طرح کے فتنے ہیں، خوارش کے فتنے ہیں، اخوانیت کے فتنے ہیں، جو نوجوانوں کو ذہنی طور پر اور سلفی نوجوان کو خاص کر کے یرغمال بنا رہے ہیں، ان کے ذہن کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے جن کو دہشت گرد قرار دے کر اپنے ملک سے جن کا صفایا کیا ہے، آج ہندوستان کے اندر یہ دشمنان صحابہ کے دوست ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عائشہ اور دیگر صحابہ کو برا بھلا کہنے والے ان بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ابھی زیادہ دور نہ جائیے، کل کی بات ہے، امام حسن نسکری جن کا 12واں امام ہے، اس کے یوم میلاد پر شب برات کے نام پر ان سنیوں نے روزے رکھ کر کے اور راتوں کو جاگ کر کے رب کے غضب کو دعوت دیا ہے۔ ان کے خلاف صدائے حق اگر بلند ہوگی تو خانقاہوں سے نہیں ہو سکتی، آستانوں سے نہیں ہو سکتی، سیاسی بازی گروں کے یہاں سے نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتی ہے تو انہی 4 دیواریوں سے۔ یاد رکھیے، یہاں سے علم کی شمع روشن ہوتی ہے، وہ علم جس کی شروعات، وہ مدرسہ جس کی شروعات کسی کہنے والے کے حساب سے جنت میں اس کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، نبوت کو سید کونین نے ایک محل سے تعبیر کیا، جس محل کی پہلی اینٹ حضرت آدم وہ نبی کی شکل میں ہیں، رب سے آسمان پر کلام کرتے ہیں، اور اس نبوت کی آخری اینٹ، اس محل کی آخری اینٹ سید الانبیاء والمرسلین سید کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن سے بھی رب سدرۃ المنتہا پر بلا کر کے ہم کلام ہوتا ہے۔ دونوں آغاز و انتہا پر غور کیجئے۔ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء آئے، جن میں 350 رسول تھے۔ حضرت آدم کی فضیلت فرشتوں پر محض اس لیے ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے علم کی روشنی میں فرشتوں پر برتری حاصل کی تھی، جبکہ ان کی تخلیق کا جب مسئلہ آیا، رب نے اپنے پرپوزل کو، اپنے ارادے کو فرشتوں میں پیش کیا تھا،
تو فرشتوں نے بیک زبان یہی کہا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے اللہ، کیا تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پر آج کل کی طرح سے فساد بچائیں گے، جگہ جگہ خون کے پیاسے مسلمانوں اور انسانیت کے خون سے ہولیاں کھیلیں گے؟ ہم تو تیری تسبیح و تحلیل و تکبیر کے لیے کافی ہیں۔ رب نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ نبوت کی پہلی اینٹ رکھی جا رہی ہے تو علم کی بنیاد پر، اور نبوت کا محل جب تیار ہوتا آخری اینٹ پڑتی ہے تو اس نبی کی دعوت کا پہلا سبق ہوتا ہے اقرا۔ سارے انبیاء توحید کے علمبردار ہیں، پورا قرآن الٹ کر کے دیکھ لیے، سبوں نے اللہ کی عبادت و طاغوت کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، اقرا سے شروع ہونے والا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، گرد و پیش میں لات، منات، عزا، حبل، یساف، نائلہ، ود، سوا، یغوث، یعوق، نہ جانے کتنے معبودان کی پرستش ہو رہی ہے، بلکہ ان کی عبادت کا اور عالم یہ تھا، کھجور کو زیادہ راہ کے لیے لے جاتے تھے، اس کو معبود سمجھتے تھے، اور بھوک لگتی تھی اسے کھا جاتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21 سال تک، 13 سال مکہ اور 8 سال مدینہ میں، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ آج کل کے ان جذباتی لوگوں کی طرح سے یہ نہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم مقہور ہیں، ہمیں حکومت چاہیے، ہم نبرد آزما ہوں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن سے شروع کیا جو یہ مدارس چلا رہے ہیں۔ آپ نے افراد سازی کا کام کیا، آپ نے انسانیت سازی کا کام کیا، آپ نے مردم گری کا کام کیا، آپ نے تیار کیا۔ وہ مختصر تھے لیکن ان کا ایمان پہاڑ کی طرح سے تھا۔ وہ عہد کا نعرہ لگانا گوارا کرتے تھے، اوباشوں اور بچوں کے ہاتھوں مکہ کی ریگستانوں میں گزرنا گوارا کرتے تھے۔ خباب کی شکل میں اپنی پشت کی گوشت کو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو اپنی پیٹھ دکھاتے ہیں تو سب کو رونا آ جاتا اور کہتے مت دکھاؤ، لیکن ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ مائیں غور کریں، اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، عمار بن یاسر کی ماں سمیہ، ایمان کی خاطر، دین پر رہنے کی خاطر ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیتا ہے، لیکن مدرسے کی تربیت ان کی ایسی تھی، دار ارقم کی تربیت ایسی تھی، ان صحابیات کی صفہ کی تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے سب کچھ گوارا کیا۔ یہ گوارا نہیں کیا۔ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے، اسے مرگی کی شکایت ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے میری بیماری زائل ہو جائے۔ مدارس یہ پیغام دیتے ہیں، ذرا غور کریں، وقتی مصیبتوں اور پریشانیوں سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ حالات اگرچہ بدتر ہیں لیکن مکہ والوں نے جو حالات دیکھے، سید کونین نے طائف کا جو منظر دیکھا کہ آپ خود کہتے ہیں اس سے برا حال میرا کہیں نہیں ہوا، احد کے میدان میں جو آپ کے ساتھ آپ کی درگت بنائی گئی، آپ کے ساتھ کیا گیا، آج وہ ایسے حالات نہیں ہیں۔ اس خاتون نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت چاہتی ہو یا اس بیماری سے شفا چاہتی ہو؟ اس نے کہا مجھے جنت چاہیے، لیکن اللہ کے نبی رب سے اتنی دعا کر دیجئے، درخواست کر دیجئے کہ جب مرگی مجھے آئے تو میری شرمگاہ نہ کھلے، بس میں اس وقتی بیماری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آج اس دنیا میں ہم آپسی اختلافات کے شکار ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ یاد رکھیے یہ جتنے مدارس ہیں، ان مدارس اور جمعیتوں کی حیثیت میری نگاہ میں صرف اتنی ہے کہ جمعیتوں کے لیے جمعیتیں اور یہ مدرسے مکمل جسم ہیں اور یہ مدرسے دل کی حیثیت رکھتے ہیں۔
یہ پروڈکٹ تیار کر کے قلیدی وحدوں پر پہنچاتے ہیں، یہی پروڈکٹ تیار کر کے ممبر و محراب کی زینت بناتے ہیں، یہی پروڈکٹ تیار کرتے صوبائی، ضلعی اور اسی طرح سے حلقے کے نظمہ تیار کرتے ہیں۔ اور اگر یہ دل کی حیثیت رکھتے ہیں تو یاد رکھیے نبی کی وہ حدیث یاد رکھیے کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اگر یہ مدارس اپنی کوکھ سے لولے لنگڑے اپاہج پیدا کریں گے، اگر یہ مدارس اپنے کوکھ سے اندھے بہرے گونگے پیدا کریں گے تو ان کرسیوں پر، ان عہدوں پر ایسے ہی نکمے نامراد لوگ فائز ہوں گے، اور جب ایسے لوگ آئیں گے تو دوسروں کے ہاتھ سے بکنا، دوسروں کے ہاں بے وقات ہونا اور اپنی کار جمعیت و جماعت کو صحیح معنوں میں انجام نہ دینے کے لائق رہیں گے۔ یہ سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، ان کے لیے ضرورت ہے علم کی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہیں دفنائے گئے، 3 دن تک یہ حال رہا، 5 بڑے اختلافات ہوئے۔ اختلاف ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف کے بعد جو 2 دھڑے بنتے ہیں، ولا اور برا اور حب علی اور بغض معاویہ کا نظارہ جو پیش کیا جاتا ہے، برا یہ ہے دشمن کو سب سے زیادہ، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی سی افتراق سے ہے، چنانچہ روزانہ وہ عرش لگاتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے اتنی کوشش کی کہ میاں بیوی میں جدائی کر دی، تو شیطان اپنے ہرکاروں کو گلے سے لگاتا ہے اور شاباشی دیتا ہے کہ یہ رہا تھا کہ یہ مدارس اگر مضبوط ہوں گے، ان کا مالی سسٹم اگر مضبوط ہوگا، ان کے یہاں امانت و دیاری اگر اچھے انداز میں ہوگی، یہاں پر اگر عقل مند پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ اور ذمہ دار لوگ اس کے سسٹم کو سنبھالنے ہوں گے، طلبہ اور اساتذہ کا سسٹم اچھا ہوگا، تو جس طرح سے آپ اس میں وقت اور ہر طرح کی قربانی لگائیں گے، معاشرے میں پروڈکٹ اچھا جائے گا۔ یاد رکھیے علم ایک وہ ایسی دولت ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم جو 4 پشتوں سے نبی ہیں، ابراہیم بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی اور خود بھی نبی ہونے والے ہیں، خاندانی طور پر اعلیٰ گریڈ ہے، دنیا کا سب سے حسین شخص یہ ہے، لیکن یہ حسن و جمال، یہ خاندانی وجاہت ان کو کنویں میں ڈالنے سے نہیں روکی، یہ خاندانی وجاہت اور یہ حسن و جمال انہیں مصر کے بازاروں میں چند ٹکوں پہ بیچنے سے نہیں روکی، عزیز مصر کے گھر میں ظلم و ستم کا شکار بنانے سے نہیں روکی، قید خانوں میں ڈالنے سے یہ چیزیں نہیں رکیں، لیکن جب ان کے ہاں علم آیا، تعبیر رویا کا جب ان کو علم آیا تو اسی علم نے انہیں جیل کی سلاخوں سے باہر کیا، اور اسی علم نے ان کو وہ عہدہ و منصب عطا کیا کہ ان کے سامنے وہ بھائی، وہ 11 بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالنے کی بات کی تھی، کٹورا لے کر کے ان کے دربار میں پہنچتے ہیں اور وہ عزیز مصر سے کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آج علم اور اہل علم کی قدردانی کو پہچانیں۔ قرآن دیکھیے، کتا انتہائی گھٹیا انسان ہے، اسلامی مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کا بیچنا اور خریدنا شرعی ناحیے سے جائز نہیں ہے۔ یہ گھر میں پالا جائے تو روزانہ چند قیرات اجر کم ہوتا ہے، کتا یہ برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ دھویا جاتا ہے۔ اس کی خساست، اس کی پلیدگی کی مثال رسول اس طرح فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کو ہدیہ یا گفٹ دے اور واپس لے لے تو ایسے ہی جیسے کتا قے کر کے اور اسی طرح سے دوبارہ چاٹ لے۔ اس کے حرص و طمع کی مثال اللہ رب العزت قرآن میں دیتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ ان لوگوں کی مثال، ان دنیا پرست علماء کی مثال، وہ دنیا کی خاطر علم کو بیچنے والے مولویوں مفتیوں کی مثال قرآن کہتا اس کتے کی طرح سے ہے کہ جسے گوشت کا لوتھڑا دیا جائے تب بھی رال ٹپکاتا ہے، نہ دیا جائے تب بھی رال ٹپکاتا ہے۔ لیکن یہی کتا
جب علم کی دولت سے مالا مال ہو جائے، جب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جب چھوڑو تو چلا جائے، بلاؤ تو آ جائے، شکار کرے تو خود نہ کھائے، تو یہ قلب معلم قرآن میں جگہ پاتا ہے، اسے پالنے کی اجازت دی جاتی ہے اور اس علم کی بنیاد پر اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ یہ مدارس یہ بتلاتے ہیں کہ ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں جو فعال لما یرید ہے، یہ ایسے رب کا پیغام دیتے ہیں جس رب کی طاقت یہ ہے کہ فرشتے اس کے لشکر ہیں، 9 ارب 4 کروڑ صرف فرشتے جہنم کو قیامت کے دن لائیں گے۔ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ رب کے لشکر کا یہ عالم ہے کہ صرف جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، 70,000 لگام والی ہوگی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس رب کے بارے میں یہ پتہ دیتے ہیں کہ ملک سبا کے تخت و طاؤس کو لانا تھا، تو ہمارے رب کی طاقت یہ ہے کہ اس نے اپنے بادشاہ سلیمان کو یہ پاور عطا کیا تھا کہ ان کے دربار میں ایسا شخص بھی تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیہ طرفک، اے بادشاہ سلامت آپ پلک جھپکیں، نہیں جھپکیں گے اس سے پہلے یمن سے فلسطین کی طرف، شام کی طرف پورے تخت و طاؤس کو لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ علم بہت پاورفل ہے۔ یہیں کے لوگوں کے بارے میں رسول گرامی فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ یہاں کے طلبہ جب ان چٹائیوں زمینوں پر بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں تو ان کا حال یہ ہے، فرشتے انہیں اپنی آغوش میں لیتے ہیں، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، ان کے پروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا کہ کچھ طلبہ، حدیث کے طلبہ بغداد میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، ایک شخص نے کہا ذرا قدم آرام سے رکھو کہیں فرشتوں کے پر نہ ٹوٹ جائیں، مذاق اڑایا ان طلبہ کا۔ کہتے ہیں اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ یہ اور ایک اور واقعہ ذکر کر کے امام ابن تیمیہ اپنی فتاویٰ میں کہتے ہیں، اللہ ہمیں تو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ ان طلبہ کی گفتگو روئے زمین میں بولنے والوں کی گفتگو سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ انہیں علم دینے والوں کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ ہر شخص ان کے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ لہذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میراث کے، انبیاء کی اس میراث کی پاسبانی کر رہے ہیں۔ یہی وہ علم ہے جو مرنے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ آخر ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گزرے ہوئے باپ دادا کے حق میں دعائیں نہیں کرتے، لیکن بخاری، مسلم اور اتنے ائمہ گزرے ہیں، جب ان کا نام آتا ہے تو رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور ان کے چھوڑے ہوئے علم کے وارث بننے والے ان کے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، مشکلات کا زمانہ ہے، اسلام اور اہل اسلام کے تئیں سازشوں کا زمانہ ہے۔ اس لیے نبی کے شاگردوں میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، ادھیڑ عمر والے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں۔ آج ارتداد کا فتنہ اور تشکیک فی السنہ کا فتنہ، ہر طرح کے فتنے عروج پر ہیں۔ اس لیے منصوبہ بند انداز میں، منظم انداز میں، علماء کی رہنمائی میں، سرمایہ داران کو اعتماد میں لے کر کے مسجدوں میں، مدرسوں میں اور ہر موقع اور ہر مناسبت سے اپنے نونہالوں اور اپنے لوگوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے علمی دروس، عقیدے کا درس، سنت کے تئیں درس، صحابہ کرام، ائمہ دین اور علماء کرام کے احترام سے متعلق دروس کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمیں وہ یاد کرنا ہوگا علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ ان بوسیدہ مکانات و کھنڈرات میں رہنے والے لوگوں کو باقی رہنے دو،
میں نے اندلس کو دیکھا ہے، وہاں چند تاریخی مقامات کے سوا کچھ نہیں ہے، لوگوں نے وہاں 8 سالہ حکومت کی تھی۔ اس ہندوستان میں اگر آگرہ کے تاج محل اور لال قلعہ اور دلی کے لال قلعہ اور قطب مینار کو نکال دیا جائے تو صورتحال ایسی ہے کہ ان مدارس و مساجد کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ہر جگہ کفر و شرک ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے جب ہم خیر امت ہیں، ہمارا منہج سب سے بہتر ہے، طائفہ منصورہ کے حقدار ہم ہی ہیں، تو ہم چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے بنیں، آپ کے دین کو قائم کرنے والے بنیں۔ الہ العالمین تو ہمارے علماء کو، ہمارے طلباء کو، ہمارے محسنین کی حفاظت فرما، ان کے عزم و حوصلے کو بلند بنا کر ان کی عمارتوں کو مضبوط و مستحکم بنا، ان کے ارادوں کو پختہ بنا، اور یہ قافلے اہل حدیث کو تا قیامت باقی رکھ۔ اس ادارے کو کی ہر ناحیے سے تعاون فرما، اور اس ادارے کا جو خواب ہے مولا اسے جلد از جلد شرمندہ تعبیر فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔